وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ حضرات نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد نعیم الدین رضوی صاحب قبلہ سے شاندار خطاب سماعت کیا، اور اس کے بعد ایک بہترین تقریر حضرت علامہ مولانا معظم علی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی جان کی، مال کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ماشاءاللہ آپ کی محبت کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ رات کے 12:30 بجے کے قریب آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور بڑی بیداری کے ساتھ آپ حضرات تقریر اور نعت و منقبت سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت میں ہے۔ انشاءاللہ نیت اچھی ہے اور محبت سچی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بیٹھنا ہمارا قبول ہو گیا تو مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اور ابھی جیسا آپ نے حضرت سے سنا، میری والدہ محترمہ کی طبیعت علیل ہے۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ کے جز کو تلاوت کیا، اس سے قبل آپ حضرات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بتا دوں، ابھی آپ نے جو اپنا قیمتی پیسہ، اپنے خون پسینے کی کمائی نبی کی محبت میں، نبی کے جلسے میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ ایک کتاب ہے النعمت الکبریٰ، صفحہ نمبر 7 سے صفحہ نمبر 12 تک چند صحابہ مفسرین کے اس میں اقوال ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کر دیا وہ جنت میں میرا دوست ہو۔ فرماتے جنت میں
میرا دوست ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان سعیا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب. تو محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کی میلاد کی عزت کی، ادب و احترام کیا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے اور کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں. ایک قول اور سنیں حضرت معروف کرخی کا. آپ نے یہ روشنی کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، آپ اکٹھا ہوئے، کمیٹی والوں نے، آپ لوگوں نے، سب نے محنتیں کی جلسے کو سجانے میں. حضرت معروف کرخی فرماتے منحیا تعامن لاجل قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجمع اخوانا واوقد سراجا ولبس جدیدا وتعطر لتعظیما لمولد النبی حشر اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین. حضرت معروف کرخی فرماتے وہ لوگ جنہوں نے نبی کی میلاد کے لیے کھانا بنایا، روشنی کا انتظام کیا، لوگوں کو جمع کیا، اچھا کپڑا پہنا، خوشبو لگائی، جگہ کو معطر کیا، اللہ ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن پہلے نبیوں کے ساتھ فرمائے. کس کے ساتھ؟ پہلے نبیوں کے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا تیرے نبیوں کی شان بہت بہت عرف والا، جو دنیا میں اللہ کا نیک جنتی بندہ ہو، ہم سب کا حشر اسی کے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. تو آپ نے جو محنت کی ہے، یہ جلسے کو سجایا ہے، قیمتی پیسہ خرچ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کا صلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. آپ نے 2 تقریریں بنگلہ زبان میں سماعت کی ہے نا، بنگلہ زبان میں. اردو بھی جانتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں. اب میری تقریر آپ حضرات بنگلہ زبان سے ہٹ کر، ہے نا، جو ہماری اپنی زبان ہے مادری یو پی کی، ہے نا، وہ بھی اردو ہندی انگلش مکس ہوتی ہے، میں اس میں گفتگو کروں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. اللہ نے اپنے مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا مفہوم یہ ہے اے لوگو میں نے تمہارے لیے اپنے رسول کی زندگی کو نمونہ بنایا. کس کی زندگی کو؟ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی زندگی کو. ذرا توجہ کرنا، اس دنیا میں صرف اللہ نے ہمارے نبی ہی کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا. اور عالم تصور میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، تو نے اس دنیا کے اندر صرف اپنے آخری پیغمبر ہی کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 پیغمبروں کو تو نے پیدا فرمایا، مگر صرف آخری پیغمبر ہی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ اے پاک پروردگار، اگر تو حضرت آدم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیتا تب بھی تو ہم مان لیتے، انکار نہیں کرتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی کو نمونہ بنا دیتا تب بھی تو ہم مان لیتے، انکار نہیں کرتے. ایک جملے میں سنیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک
جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر کسی بھی پیغمبر کی زندگی کو اللہ میرے تمہارے لیے نمونہ بنا دیتا تو ہم مان لیتے، انکار نہیں کرتے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے مولا تو نے آخری پیغمبر ہی کی زندگی کو نمونہ کیوں بنایا؟ تو عالم تصور میں جواب ملے گا، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے ایسے پیغمبر کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے کہ جتنی خوبیاں، جتنے کمالات میں نے سارے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، یعنی 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے کمالات تنہا آمینہ کے بیٹے محمد کو عطا فرما دی۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کیا نہیں؟ جتنی خوبیاں سارے نبیوں کو عطا فرمائی، سارے پیغمبروں کو عطا فرمائی، اللہ نے ایسے نبی کی زندگی کو میرے تمہارے لیے نمونہ بنایا کہ جس نبی کو اللہ نے ساری خوبیاں سارے نبیوں کو عطا کی، وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے آمینہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو، آمینہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے کہ جس پیغمبر کو ساری خوبیاں عطا فرما دی، سارے کمالات عطا فرما دیے ہیں۔ حضرات ذرا اس نبی کی سیرت کا مطالعہ تو کرو، اس پیغمبر اسلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو کہ جس پیغمبر اسلام کی زندگی کو اللہ نے میرے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، اگر ہم اس نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو میرے نبی کی پوری زندگی ہماری اور آپ کے لیے رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ اگر تجارت کا معاملہ ہو تب نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے، گھروں میں بچوں کی پرورش کیسے کی جائے تب نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے، گھروں کے اندر شادیاں کیسے کی جائیں تب نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے تب نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے نبی کی زندگی رہنمائی فرماتی ہے۔ ہر جائز کام میں میرے تمہارے نبی کی زندگی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں اور آپ اگر اپنی زندگی کے لیے کسی کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں تو دنیا کے کسی نیتا کی نہیں بلکہ مدینے کے داتا محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بنائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نبی کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا، کوئی بات ایسی ہے نہیں جو میرے نبی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں، پیغمبر اسلام کی زندگی کو رب نے نمونہ بنایا، اور اس پیغمبر کو اللہ نے قانون ساز یعنی قانون بنانے والا بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور جو قانون میرے مصطفیٰ نے بنا دیا، نافذ کر دیا، وہ آج تک ٹوٹا نہیں ہے اور قیامت تک ٹوٹے گا بھی نہیں۔ نبی کے بنائے قانون کل بھی جاری تھے، آج بھی جاری ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ بولو جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ قانون ٹوٹے کیوں نہیں؟ یہ ٹوٹیں گے کیوں نہیں؟ قیامت تک جاری کیوں رہیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا، اس بات پر غور و فکر کیا؟ میرے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ نبی کے بنائے قانون اس لیے نہیں ٹوٹیں گے کہ جو بھی قانون پیغمبر اسلام نے ہم تک پہنچایا پہلے میرے آقا نے اس پر عمل کر کے دکھایا، پہلے میرے نبی نے ہر اس قانون پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو نبی کی تاریخ اٹھاؤ، اگر پیغمبر اسلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو پیغمبر اسلام نے پہلے قوم کو نماز پڑھ کے دکھا دیا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو میرے آقا کریم نے پہلے اپنی امت کو نماز پڑھ کے دکھا دیا ہے۔ اگر صبر کرنے کا حکم دیا ہے تو میرے آقا کریم نے 3 دن کا فاقہ کر کے پیٹ سے پتھر باندھ کر صبر کر کے اپنی قوم کو دکھا دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اگر یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے کا حکم دیا ہے تو میرے آقا کریم نے پہلے
यतीमों के सर पर अपना मुबारक हाथ रखकर कौम को बता दिया है। अगर आक़ा करीम ने गरीबों को सीने से लगाने का हुक्म दिया है तो मेरे आक़ा करीम ने पहले गरीबों को सीने से लगाकर कौम को बता दिया है। पैगंबर इस्लाम ने अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है तो सदका खैरात करके पहले कौम को बता दिया है। पैगंबर इस्लाम ने अगर बेवा औरतों की इज्जत करने का हुक्म दिया है तो दुनिया में किसी माँ का लाल ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता कि मेरे आक़ा करीम ने 25 साल की उम्र में 40 साल के बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह करके सीने से लगाकर बेवा की इज्जत करके कौम को बता दिया है। यही तो वजह है कि जो कानून पैगंबर इस्लाम ने अपनी कौम तक पहुंचाया है पहले उस पर अमल करके दिखाया है तो वो कानून न कल टूटे थे न आज टूटे हैं न क़यामत तक टूटेंगे। वो कल भी जारी थे आज भी जारी हैं इंशाअल्लाह तुम्हें क़यामत तक जारी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। बात आपके समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जो मिजाज है ना वो तकरीर में हंसाने का नहीं है, समझ रहे हैं? और इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह। जितनी देर भी मैं गुफ्तगू करूँगा अल्लाह ने चाहा तो कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर हंसाना पसंद भी नहीं करता हूँ। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, पूरी रात तकरीर मैं कर लूँ आप सुन लें और अमल नहीं होना, अमल तो बेकार है। अगर हम बातों पर अमल ना करें तो बेकार है। वो तकरीर थोड़ी देर हो जाए, जलसा थोड़ी देर हो जाए, अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। हम तो उस नबी के मानने वाले, उस नबी से मोहब्बत करने वाले कि जिस नबी को अल्लाह ने सारे नबियों में अफजल आला बनाया। और अल्लाह ने उस नबी को जो किताब अता फरमाई है, कसम खुदा कि उस किताब को भी सारी किताबों में अफजल आला बनाया। और खुदा का करम, नबी का एहसान है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को, इस उम्मत को भी सारी उम्मतों में अफजल आला बनाया। ये नबी का सदका है, ये अल्लाह का एहसान है, मुस्तफ़ा का सदका है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को भी सारी उम्मतों में अफजल आला बना दिया। मेरे आका करीम की जिंदगी को रब ने नमूना बनाया। हम किस अंदाज में चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, सब हमारा किसके तरीके पर होना चाहिए? जरा जोर से बोलें, किसके? आका करीम के, आमीना के बेटे हजरत अब्दुल्ला के लाल के तरीके पर। और इंशाअल्लाह नबी के तरीके पर जब हम जिंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, कब्र में पहुंचेंगे वहां भी इज्जत अता फरमाएगा, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में पहुंचेंगे अल्लाह वहां भी इज्जत अता फरमाएगा। शर्त यह है कि मेरी और आपकी जिंदगी नबी के तरीके पर गुजरना चाहिए। नबी की जिंदगी को मैं और आप नमूना बनाएं। और मैं नबी की पूरी जिंदगी पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, नबी की जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर, सिर्फ एक पहलू पर आप हजरात के सामने मैं गुफ्तगू करूंगा। और वो नबी की जिंदगी का एक पहलू ऐसा है, अगर मैंने और आपने अमल कर लिया, कौम मुस्लिम ने इस दुनिया के अंदर अमल कर लिया, तो इस दुनिया से बहुत सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी बुराइयां मिट जाएंगी, बहुत सारे जराइम दूर हो जाएंगे। आप कहोगे नबी की जिंदगी के एक पहलू पर अमल करने से गुनाह खत्म हो जाएं, बुराइयां दूर हो जाएं, जराइम मिट जाएं, तो हाँ, मेरे नबी की जिंदगी का एक पहलू है और वो नबी की हदीस है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुस्तफा फरमाते हैं सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रह जाए। जरा मोहब्बत से बोलें और जोर से बोलें। हाँ, मैं बार बार भी आपसे नहीं बुलवाऊंगा, जब आपका जी चाहे बोल दिया करें। एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कलिमतानी हबीबतान खफीफतानी अलल लिसान व सकीलतानी अलल मीज़ान सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो जुमले अल्लाह के नज़दीक बड़े प्यारे, बड़े महबूब, जो हमारी ज़बानों पर आसान हैं,
مگر کل قیامت کے دن جب عمل تولے جائیں گے تو وہ دو جملے بہت بھاری ہوں گے. فرمایا گیا وہ دو جملے سبحان اللہ اور الحمدللہ ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے پر اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 90 نیکیاں. اب میری سوچی ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. یعنی آقا کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، تمہاری ذات سے کوئی پریشان نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو تکلیف دے دو. اور تکلیف صرف ہاتھ سے نہیں دی جاتی بلکہ زبان سے بھی دی جا سکتی ہے، ہاتھ سے بھی دی جا سکتی ہے. صرف دکھ دینا اسی کو نہیں کہیں گے کہ آپ کسی کے تھپڑ مار دیں، آپ کسی کی زمین غصب کر لیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کر لیں. صرف تکلیف دینا یہی نہیں ہوگا بلکہ تکلیف دینا یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی، ناگوار گزرے گی. یعنی آپ نے ایسا جملہ، ایسی بات اپنی زبان سے بول دی، اگر وہ سنے گا اس کو ناگوار گزرے گی. تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی تکلیف دینا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، دکھ نہ پہنچ جائے. مجھے بتاؤ اگر میں نے اور آپ نے، قوم مسلم نے یہ فیصلہ کر لیا، عزم مصمم یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ کبھی کسی کو ستائیں گے نہیں، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو مجھے بتاؤ گناہ ختم ہوں گے کیا نہیں ہوں گے؟ برائیاں دور ہوں گی کیا نہیں ہوں گی؟ جرائم مٹیں گے کیا نہیں مٹیں گے؟ یقینی طور پر ان علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر میں نے اور آپ نے نبی کی زندگی کے اس پہلو پر عمل کر لیا کہ کبھی کسی کو نہیں ستائیں گے تو یقینی طور پر اس دنیا سے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، بہت ساری برائیاں، بہت سارے جرائم دور ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، تکلیف ایک محاورہ ہے. انسان اتنا اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے کیا نہیں؟ اگر کوئی بلڈنگ بنا لے، اس نے مکان بنا کہاں سے لیا؟ اچھا کپڑا پہننے لگے، کپڑا آ کہاں سے گیا؟ اچھی سواری خرید لے، سواری مل کہاں سے گئی؟ دل میں جلن، حسد پیدا ہو جاتا. اور اگر چند سکے مل جائیں، اگر اس کو مالداری مل جائے، یہ بھی پھولے نہ سماتا، سینہ تان کر چلتا، اکڑ کر کے چلتا، تکبر کرتا. قرآن اٹھاؤ، قرآن میرا رب قرآن میں فرماتا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، انسان زمین میں اکڑ کر کے نہ چل، سینہ تان کر کے نہ چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ فرماتا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کی اونچائیوں کو تو نہیں پہنچ سکتا. جب زمین تجھ سے نہیں پھٹ سکتی، پہاڑوں کی بلندیوں کو تو نہیں پہنچ سکتا، تو سینہ تان کر چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اکڑ کر چلنے کی وجہ کیا ہے؟ اے انسان، دولت کے نشے میں آ کر تو بولے نہ سماتا. چند سکے کیا مل گئے، تو نے بلڈنگ کیا بنا لی، قیمتی لباس کیا مل گیا، سواری کیا مل گئی، تو تکبر کرتا، اکڑ کے چلتا، سینہ تان کر کے چلتا. اللہ فرماتا سینہ تان کر کے مت چل، تیری اوقات زیادہ نہیں ہے، زمین تجھ سے نہیں پھٹ سکتی، پہاڑوں کی اونچائیوں کو تو نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے انسان کی اوقات بتائی، تیری اوقات اتنی سی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا ہے انسان تیری اوقات اتنی سی ہے، میں نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی میں ملا دوں گا، ایک وہ دن آئے گا کہ تجھے اسی مٹی سے اٹھا لوں. بولو اس سے بڑھ کر انسان کی اوقات ہے کیا؟ صرف مٹی سے پیدا اور مٹی سے اٹھایا جائے گا اور ایک دن اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر
میری تمہاری اوقات نہیں ہو سکتی، پھر سینہ تان کر چلتے کیوں ہیں؟ آج دولت میرے تمہارے پاس ہی تھوڑا ہی ہے۔ میرے غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار، معلوم ہے کتنے امیر تھے، کتنے مالدار تھے۔ آج ہمیں تو دولت مل جائے تو پھولے نہ سماتے، بات آئی ہے تو 2 منٹ میں بتا دوں۔ ایک شخص میرے غوث اعظم کے دربار سے روتا ہوا گزرا، آنکھوں میں آنسو، روتا ہوا گزرا۔ جب گزرا روتا ہوا میرے غوث اعظم نے دیکھا، میرے غوث اعظم کو گوارا نہیں کہ جو میرے دربار سے گزرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بلا کر کے لاؤ۔ بلایا گیا کہ روتا کیوں ہے؟ ہاتھوں میں کپڑا تھا کہ حضور یہ بادشاہ کے لیے کپڑا تیار کیا تھا۔ کس کے لیے؟ بادشاہ کے لیے۔ کہ پھر کہ اس نے خریدا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اتنی قیمت اس کے پاس ہے ہی نہیں جو اس کپڑے کو خرید لیتا۔ اللہ اکبر، کتنا قیمتی کپڑا۔ بولے پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہ اس نے کہا تھا قیمتی کپڑا تیار کرو، میں نے ساری دولت اس کپڑے کو تیار کرنے میں لگا دی۔ اب جب اس کے پاس گیا تو بادشاہ کے پاس اتنا ہے ہی نہیں جو اس کپڑے کو خرید لیتا۔ میرے غوث اعظم مسکرائے، فرمایا قیمت کیا ہے بیان کر، ذرا زور سے بولے ہیں۔ میرے غوث نے فرمایا قیمت کیا؟ کہ حضور کپڑے کو بچھا دیا جائے اور سونے کے سکوں سے ڈھانپ دیا جائے، وہی اس کپڑے کی قیمت۔ میرے غوث اعظم نے ایک مرید سے فرمایا اٹھ سونے کے سکے لا، اس سے کہا کپڑا بچھا، اور اس نے کپڑا بچھایا۔ ایک غلام سونے کے سکے لایا، آپ نے سونے کے سکوں سے اس کپڑے کو ڈھانک دیا اور اس سے بولے رونا بند کر، جا جس کپڑے کو آج کا بادشاہ نہ خرید سکا اسی کپڑے کو غوث اعظم نے خرید لیا۔ واہ سبحان اللہ، واہ۔ بولے جا قیمت لے جا، تجھے تیری قیمت مل گئی، رونا بند کر۔ مسکراتا ہوا چلا گیا میرے غوث اعظم کے دربار سے۔ غوث اعظم نے کپڑا سلوایا، ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا، ایک آستین کا کپڑا۔ کبھی میں نے اور آپ نے اپنے کپڑے میں پیمل لگا کر پہنا، یعنی کپڑا پھٹ جائے اس کو سل کر کبھی پہنا؟ بلکہ میرے تمہارے حالات تو ایسے ہیں، اگر ایک شادی میں ایک جوڑی کپڑے پہن لیے تو دوسری شادی میں پہننے کو تیار نہیں ہے۔ بولے کوئی یہ کہے گا یہ تو پہلے شادی میں پہنے تھے پھر پہن کر کے آ گئے۔ 2 ہزار، اور برا مت ماننا میرے ہم عمر ساتھی نوجوان 3 ہزار کا سوٹ ان کے پاس ہوگا، پینٹ شرٹ 5 ہزار، اور 5 روپے کی ٹوپی جیب میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگوں کو ایسا، مسجد کے کونوں میں وہی ٹوپیاں تلاش کرتے ہیں کہ مسجد کی ٹوپی مل جائے تو نماز پڑھ لیں۔ لعنت ہے زندگی پر، آپ کہو گے ایسی باتیں کر رہے ہیں، لعنت ہے۔ 5 ہزار کا لباس جسم پر 5 روپے کی ٹوپی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے جب کپڑا سلوایا آستین کم پڑ گئی، درزی آیا حضور ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا، کپڑا اور تیار کرائیں۔ میرے غوث اعظم نے ٹاٹ اٹھایا، ٹاٹ جانتے ہیں نا آپ، ٹاٹ اٹھایا، ٹاٹ اٹھا کر کے بولے یہ لے جا، اور آستین جو کم پڑ گئی اسی ٹاٹ کی لگا دے۔ ٹاٹ کی آستین ہاتھ جوڑ کر بولا حضور اتنا قیمتی کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا کہ جس کی قیمت بادشاہ نہ دے سکا، آپ اس کپڑے کی آستین ٹاٹ کی لگوائیں گے؟ حضور ٹاٹ کی نہ لگوائے کہ جا لے جا لگا دے۔ حکم تھا، لے کر چلا گیا، آستین لگا دی، کپڑا کرتا آیا، پہنا، بازار میں نکلے۔ جب گئے بازار میں تو مریدوں نے جب اس جانب کو دیکھا جس جانب ٹاٹ کی آستین نہیں تھی، خوش ہونے لگے، ہمارے پیر اتنا قیمتی کپڑا پہن رہے ہیں کہ جتنا قیمتی لباس بادشاہ نہ پہن سکا۔ مگر جب اس جانب نظر پڑتی ہے جس جانب ٹاٹ کی آستین لگی ہے، نگاہیں نیچے کو جھک جاتی ہیں، اتنے قیمتی لباس میں ٹاٹ کی آستین لگی ہے۔ واپس پلٹے، ہاتھ جوڑ کر آ کر کے بولے حضور یہ ٹاٹ کی آستین اتنے قیمتی لباس میں نہ لگوائیں، نکلوا دیں۔ میرے غوث اعظم کے جملے سنے، میں اور آپ عبرت سبق حاصل کریں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا
قیمتی لباس میں نے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پہنا ہے، تاکہ بادشاہ اس غرور میں نہ آ جائے کہ جتنا قیمتی ہم پہنتے ہیں کوئی نہیں پہن سکتا۔ ان کا غرور توڑنے کے لیے میں نے قیمتی لباس پہنا ہے، اور یہ ٹاٹ کی آتین میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے لگائی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ آج دولت آ جائے تو پھولے نہیں سماتے، ایسا مت کرنا۔ اور دولت کسی کو آپ دیکھیں تو اپنے دل میں حسد بھی پیدا مت کرنا، بلکہ دعا کرنا، پروردگار تو نے میرے بھائی کو مکان دیا، سواری عطا فرمائی، لباس دیا، اسے تو نے دولت عطا فرمائی، تیری مرضی تیری تقسیم۔ پروردگار میں دعا کرتا ہوں تو نے اسے دیا اچھی بات، مگر مجھے بھی عطا فرما۔ یہ علماء بیٹھے اگر مسلح بچھا کر آپ نے اس انداز میں دعا کر لی تو رب کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ پروردگار ایسی دولت، ایسی عزت و شہرت آپ کو بھی عطا فرما۔ کسی کو دکھ مت دینا، کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو ستانا مت۔ اور میں عرض کر رہا تھا یہ ستانا ایسا نہیں ہے بے پڑھا لکھا ہی ستا سکتا ہو، پڑھا لکھا بھی ستا سکتا، دکھ پڑھا لکھا بھی دے سکتا، دینی تعلیم یافتہ ہو یا دنیاوی تعلیم یافتہ ہو، دونوں دکھ دے سکتے ہیں، دونوں دل کو توڑ سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کہو کہ کیسے؟ اگر کوئی دینی تعلیم یافتہ ہے اپنی زبان سے کسی کی برائیاں کرنے لگے، کسی کے اندر خامیاں نکالنے لگے، لان تان کرنے لگے، تو سمجھ لیں جس کے اندر اس نے خامیاں نکالی ہیں، لان تان کیا ہے، اس کو تکلیف دی ہے، اس کو ستایا ہے۔ اور دنیاوی تعلیم یافتہ کیسے؟ اللہ نے توفیق دی، وہ جج بن گیا، وکیل بن گیا۔ اب وکیل کی وکالت پیسے کو دیکھ کر امیر کے لیے چل گئی، انصاف کے لیے نہ ہوئی، غریب کے لیے نہ ہوئی۔ وہ جج نے قلم کسی غریب کے لیے انصاف کے لیے نہیں چلایا، بلکہ اپنے قلم کو اس جج نے دولت کو دیکھ کر امیر کی طرف کو چلا دیا، انصاف نہیں کیا۔ تو سمجھ لیں اس وکیل نے بھی غریب کو تکلیف دی ہے، دل توڑ دیا۔ جج کا قلم جو انصاف کے لیے نہ چلا، کسی کی دولت کو دیکھ کر چل گیا، سمجھ لیں اس نے بھی اس غریب کا دل توڑ دیا، تکلیف پہنچائی ہے۔ تو تکلیف پڑھا لکھا بھی دے سکتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی دے سکتا ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو تکلیف نہ دے، ستائے نہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسی زندگی گزارو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، دکھ نہ پہنچ جائے۔ جس دن سے میں نے اور آپ نے اس بات پر عمل کر لیا، انشاءاللہ اس دنیا سے گناہ ختم ہو جائے۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حالات ایسے ہو گئے اگر ہنسا کر تقریر کی جائے تو سمجھے بہت اچھی تقریر کی، ہنستے ہنستے بھوکے تن گئی، مگر میں یہاں کے حالات نہیں جانتا۔ اور پہلی مرتبہ میں آپ کے دائرے محبت میں آیا ہوں۔ جناب عبد الکریم نام ہے، کریم الحق بھائی، انہوں نے مجھے فون کیا اور اتفاق کی بات یہ ہوئی لگاتار مجھے 3 سے 4 دن سفر کرنا پڑا، کیوں میں شاہجہاں پور بریلی سے آگے آ گیا تھا۔ اچانک سے والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، واپس پلٹ گیا، کچھ سکون ملا تو آپ کے یہاں پر آیا۔ یہ آپ کی اور میری ملاقات تھی، اللہ کو منظور تھی، تو آپ کے دائرے محبت میں حاضر ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا تکلیف نہ دی جائے، دکھ نہ دیا جائے، ستایا نہ جائے۔ اب دلوں کو دکھ نہ دینے کا پیغام، اب اگر میں اس فہرست کو آپ کے سامنے پیش کروں، دکھ کیسے دے رہے ہیں لوگ؟ اولاد ماں باپ کو بھی تکلیف دے رہی ہے، ایک بھائی بھائی کو تکلیف دیتا، بھائی بہنوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کہیں بہنیں بھائیوں کو تکلیف دیتی ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، کہیں پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، کہیں رشتہ دار کے ساتھ۔ یعنی اس دنیا میں اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو میری اپنی سوچ کے اعتبار سے سب سے بڑی کمی مجھے یہی نظر آتی ہے، آج انسان ایک دوسرے کو تکلیف دیتا نظر آتا۔ میرے آقا نے تکلیف نہ دینے کا پیغام، دکھ نہ دینے کا پیغام، دلوں کو جوڑنے کا پیغام کیسا دیا؟ بڑی مشہور بات ہے، اس کے بعد میں قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی مشہور بات آپ کی صحیح سماعتوں تک پہنچا دوں۔ آقا کی تعلیم،
آقا کا سبق، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں نبی کے غلام آئے، آنے کے بعد بولے حضور بیٹا کھو گیا، حضور بیٹا نہیں مل رہا، جدائی برداشت نہیں ہو پا رہی، جلدی بتائیں۔ ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے، پیار بہت ہوتا، اور اولاد کے لیے جو دل ماں باپ کے سینے میں ہوتا ہے وہ دل کسی اور سینے میں نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ماں باپ لالچ میں پیار کرتے ہیں؟ لالچ میں پیار نہیں کرتے ماں باپ، اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ ایک بھائی کو بھائی سے لالچ ہو سکتا، بہن کو بھائی سے، یا بھائی کو بہن سے، یا بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے کہیں نہ کہیں لالچ آ سکتا ہے، مگر ماں باپ کو اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، ان کا پیار بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے، اور ان کی محبت کا عالم تو یہ ہوتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ کو بھی ہوگا، اگر ایک بیٹا دوسرے ملک سے گھر کو واپس آئے تو ماں باپ پہلا جملہ نہیں کہہ سکتے بیٹے تو کتنا مال لے کر کے آیا ہے، کتنے پیسے لے کر کے آیا ہے، کتنی دولت لے کر کے آیا ہے۔ بھائی پوچھ سکتا ہے میرے بھائی کتنا پیسہ کما کر کے لایا، بیوی پوچھ سکتی ہے میرے سرتاج کتنی دولت لے کر کے آئے ہو، بہن سوال کر سکتی ہے میرے بھائی کتنا پیسہ لے کر کے آئے ہو۔ وہ بھائی تھا جس نے پیسے کے بارے میں پوچھ لیا، وہ بیوی تھی جس نے دولت کے بارے میں پوچھ لیا، وہ بھائی تھا جس نے مال کے بارے میں پوچھا، بہن تھی جس نے دولت کے بارے میں پوچھا، مگر ماں باپ کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے بیٹے تو کتنا پیسہ لایا۔ آپ کا ہوگے پہلا جملہ نکلنے والا کیا ہوگا؟ تو میرا اپنا تجربہ ہے، آپ کو بھی ہوگا، ماں باپ کی زبان سے نکلنے والے پہلے جملے یہی ہوں گے، میرے بیٹے تو خیریت سے واپس تو آ گیا ہے، میرے بیٹے تجھے سفر میں کوئی پریشانی تو نہ ہوئی، میرے بیٹے تجھے کسی نے ستایا تو نہ تھا، تجھے کسی نے دکھ تو نہ دیا، تکلیف تو نہ پہنچائی۔ ہاں یہ ماں باپ کی محبت کا عالم ہے، تبھی تو میرے تمہارے پیغمبر نے جب کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، النظر الی وجہ الکعبۃ عبادت، کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادت، کہ جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ایسے ہی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اندازہ تو لگائیے، جیسے کعبے کا ذکر کیا میرے تمہارے پیغمبر نے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، ایسے ہی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ اور آج تو کچھ لوگ آگے پھاڑ کے دیکھتے ہیں ماں باپ کو، سینہ تان کے۔ ایک بات میں بتاؤں، میں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی سے مرید بھی ہوں گے، کیا نہیں، پیر بھی، لیکن ایک جملہ میں یہاں پر پیش کرتا ہوں، میں اور آپ کتنا بھی پیروں کی صحبت اختیار کر لیں، بیٹھے خدمت کریں، علماء کی زیارت کریں، آقا کی حدیث پاک بھی ہے، اور وہ بعمل علماء کی بات ہے۔ میں بات صاحب کہتا ہوں، علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قسمیں کی ہیں، ایک علماء سو، ایک علماء حقیقی۔ علماء سو وہ علماء جنہوں نے دین کو سیکھا دنیا داری کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ علماء حقیقی وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو سیکھا دین کی خدمت کے لیے، وہ کامیاب ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز یہاں اور بتا دوں، اب اگر علماء سو بھی آپ کے سامنے ہوں تو آپ پھر بھی ان کی عزت کرنا، آپ پھر بھی ان کی عزت کرنا۔ عزت حضور عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی عالم کی توہین کر دی، توہین، اور یہ علم کی وجہ سے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر علم کی وجہ سے توہین کی ہے تو کفر ہے، اور علم کی وجہ سے نہیں کی ویسی توہین کی تو آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو توہین کرے گا اس گھر کے اندر 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا بعمل علماء، آقا فرماتے ہیں جس نے بعمل عالم کے چہرے کو دیکھا اس نے میری زیارت کی، جس نے بعمل عالم سے مصافحہ کیا، آقا فرماتے ہیں گویا مجھ سے کیا۔ جو بعمل عالم کی صحبت میں بیٹھا، آقا فرماتے ہیں وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ حدیث حق ہے، بات سچی ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ غور کرے، مصطفیٰ کا فرمان حق ہے، لیکن آپ ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے، کتنا بھی علماء کے چہرے کو دیکھ لو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے مصافحہ
کرو، پیر کی خدمت میں چلے جاؤ، ان کی خدمت کر لو، مگر وہ خدمتیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ علماء کو دیکھنا، زیارتیں کرنا، مسافے کرنا، خدمت کرنا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں تمہارے لیے سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہاری ماں بیٹھی ہے، تمہارے باپ بیٹھے، پہلے اماں کو راضی کر لو، پہلے باپ کو راضی کر لو، تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے ماں باپ کو ناراض کر دیا، وہ اللہ بھی ناراض، اس کے رسول بھی ناراض۔ آقا فرماتے ہیں تم چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں باپ کو راضی کیجو، ان سے محبت۔ آج حالات ایسے ہو کہ میں یہاں کے تو نہیں جانتا، اپنے یو پی کی بات بتاؤں، کتنے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے، گھر میں بیٹھے جوان، مگر ماں باپ کٹورا ہاتھ میں لے کر در بدر کی بھیکیں مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھے جوان، باپ بڑھاپے کے عالم میں بھی شہر قصبوں میں رکشہ چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھے جوان، باپ بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنی پیٹھ پر بوجھ لاتا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی باقی رہ گئی ہے تو نوجوان ہیں، یہ ساتھ دیتے نہیں بہن کے لیے، مگر باپ تو سمجھتا ہے نا، سوچتا ہے نا کہ بیٹی کے ہاتھ بھی پیلے کرنا ہے، اس کا بھی تو نکاح کرنا، اس کی بھی تو شادی کرنی ہے۔ وہ بیچارہ بڑھاپے کے عالم میں بھی شہر قصبوں میں رکشہ چلاتا، اپنی پیٹھ پر بڑھاپے کے عالم میں بھی بوجھ لاتا ہے۔ کتنے باپ آپ کو ایسے مل جائیں گے، گھر میں بیٹے جوان ہیں مگر ماں باپ شہر قصبوں میں نہیں بلکہ روڈ کے کنارے اپنا بستر لگا کر زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ بارش میں سر چھپانے کے لیے انہیں چھت تک میسر نہیں ہوتی، سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے تک میسر نہیں ہوتے، گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا لباس میسر تک نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں نوجوان وہ کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیا، روڈ کے کنارے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، وہ نوجوان، میں سب کو نہیں کہتا الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، مگر وہ نوجوان کہ جن کے کمرے میں اچھا پنکھا بھی لگا ہے، شاندار کمرہ بھی ہے، اے سی بھی ہے، اچھا بستر بھی ہے، ماں کو دیکھو ٹوٹے پھوٹے کمرے میں چھوڑ دیا ہے، باپ کو دیکھو ٹوٹے پھوٹے کمرے میں چھوڑ دیا ہے، نہ کوئی پنکھے کا انتظام، نہ کوئی اچھے بستر کا انتظام، نہ شاندار کمرہ، بلکہ وہ پڑے ہیں تو پڑے رہے۔ اور عالم یہ رات کے وقت میں اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے، ایک پانی کے گھونٹ کی ضرورت پڑ جائے تو باپ کرتا رہ جائے، ماں سسکیاں لیتی رہ جائے، مگر یہ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہے، شاندار ہوا میں ہے، بہترین بستر ہے، اچھا لباس ہے، یہ آرام سے سوتا ہے، مگر ماں کی سسکیاں اس کو آوازیں نہیں آتی، باپ کا کرانا اس کو آوازیں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں یار لعنت ہے ان نوجوانوں کی زندگی پر کہ جس ماں نے تجھے کھانا پینا سکھایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کر کے تجھے چلنا سکھایا، جس باپ نے ماں نے تجھے اس منزل تک پہنچا دیا، آج ان ماں باپ کو تم محبت کی نظروں سے نہیں دیکھتا، در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیا، ہاتھوں میں کٹورا لے کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ یار راضی ہو کر لے، میرے مصطفیٰ فرماتے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پالے اور ان کی خدمت کر رہے اور خدمت کرنے کے بعد وہ جنت کے حقدار بن جائے۔ میرے آقا کی حدیث بھی ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پالے، ان کی خدمت کر رہے، کیونکہ خدمت کا موقع بڑھاپے میں ہی ملتا۔ جوانی میں تو ماں باپ اپنی اولاد کا کام بھی کرتے ہیں، مدرے تو ماں باپ کی محبت بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ تو میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا ان ماں باپ کی خدمت کریں، اطاعت و فرما برداری کریں، ان سے سچی محبت کریں۔ انشاءاللہ سچی محبت کریں گے تو آپ کے سجدے قبول ہو جائیں گے، آپ کی عبادتیں قبول، آپ کا بیڑا پار۔ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے کیا نہیں؟ سب چاہتے پیسہ مل جائے، سب چاہتے دولت مل جائے، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ مال دیتا سب سے زیادہ کس کو دیتا؟ اگر اللہ مال دیتا سب سے زیادہ تو کس کو دیتا؟ یہ اللہ نے 25ویں پارے میں اپنے قرآن میں بیان کیا۔
آپ نے سنو یا نہیں سنو، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ مال دیتا تو کس کو دیتا؟ سنیں، اللہ فرماتا رحمان کے منکروں کے لیے۔ رحمان کے منکر کون ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی اور کی پوجا عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ فرماتا میں ان کو اتنا مال دیتا، اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کے بنا دیتا، در و دیوار کو چاندی کے بنا دیتا، سونے کی جو چارپائیاں ہیں ان کو چاندی کے بنا دیتا، جو تکیے لگے ان کو چاندی کے بنا دیتا، اور بہت ساری چیزوں کو چاندی کے بنا دیتا۔ اندازہ تو لگا یہ کتنا مال دیتا ان کو۔ اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ ایک دین پر نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو جو میرے نیک بندے ان کو اتنی دولت دے کر ان کے جیسے کام نہ کرنے لگے، مگر اللہ نے آخر میں فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، مگر آخرت ان کے لیے نہیں ہے، آخرت تمہارے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، تقوی دار لوگوں کے لیے ہے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مال و دولت والوں سے ان کی عزت نہیں کرتا، اچھا مکان بنانے والوں کی عزت نہیں کرتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک باعزت وہ ہے جو تقوی دار بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ جو تقوی دار ہو جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہو جائیں گے۔ تقوی دار اللہ کے نزدیک باعزت ہوا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو تقوی دار لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک وہی باعزت ہوتے ہیں۔ تو دولت کے نشے میں مت آئیے۔ دنیا مگر بھاگ رہی پیسے کے پیچھے، مگر پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا اگر آپ ایک کام کر لیں تو۔ پیسہ آپ کے پیچھے، اب یہ مت سوچنا پتہ نہیں مفتی صاحب یو پی سے آ کر کوئی جادو کی چھڑی بتا کر کے جائیں گے کیا، کبھی پیسہ ہمارے پیچھے بھاگنے لگے گا، ایسا نہیں، کوئی جادو بادو کی چھڑی نہیں، بلکہ ایک میرے جملے پر غور کریں۔ اگر آپ دکان چلاتے، دکان تجارت کرتے یا کاروبار کرتے، صبح اٹھیں دکان کھولنے کے لیے جائیں، ماں کے ہاتھوں کو چومیں، باپ کی پیشانی کو بوسہ دیں، کہتے اماں میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کر دینا۔ آپ کہتے ابا جان میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کر دینا۔ ماں باپ سے کہتے ہم فلاں سفر پر جا رہے ہیں، دعا کر دینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوا کرتی ہیں جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں سے قبول ہوا کرتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ماں باپ کو راضی کر لیں گے، دعائیں کرائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی محبت بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ بات آپ کے ذہن میں یہ بات عرض کر رہا تھا، نبی کی بارگاہ میں نبی کے غلام آ کر بولے آقا بیٹا کھو گیا۔ آپ کے ذہن میں آقا بیٹا کھو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا، بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ ذرا دیکھیں آقا نے دلوں کو جوڑنے کا کیسا پیغام دیا، دلوں کو نہ توڑنے کا کیسا درس دیا۔ آقا کریم جب اتنا سنا، ابھی مصطفیٰ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، نبی کے دوسرے غلام بولے آقا اس کے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ پر کھیلتا ہوا دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ دوڑنے لگے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیے، تھوڑی دیر اور آپ میری طرف توجہ رکھیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ آقا کے غلام بولے آقا میں نے اس کے بیٹے کو فلاں جگہ پر دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ پیچھے کو جانے لگے، وہ دوڑنے لگے۔ آقا نے فرمایا او میرے غلام جاتے کہاں ہو؟ اور کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹے کی خبر لینے آیا تھا، پتہ چل گیا، بیٹے کو بلانے جا رہا ہوں، بیٹے کو لینے جا رہا ہوں، جس مقصد سے آیا تھا وہ حل ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا او میرے غلام ٹھہرو تو صحیح، میری بات کو بھی تو سنو اور سن کر اس پر عمل کرو۔ اور کرتے آقا ارشاد فرمائیے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا او میرے غلام
السلام جب تم اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے جاؤ تو وہاں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، وہاں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے مت لگانا، پیار مت کرنا، پیشانی کو مت چومنا، لال کہہ کر، دل کا ٹکڑا کہہ کر، خون جگر کہہ کر وہاں پر مت پکارنا۔ نبی کے غلام عرض کرتے آقا بیٹا میرا ہے، لال کہوں گا، لگتے جگر میرا ہے، سینے سے لگاؤں گا، پیشانی کو چوموں گا، بیٹا کہہ کر کے پکاروں گا۔ آقا نے فرمایا خبردار جو میں کہتا ہوں اسی پر عمل کرنا۔ نبی کے غلام تڑپ گئے، مچل گئے، آقا آپ کا حکم سروں آنکھوں پر ہے، جو آپ نے فرما دیا میں عمل کروں گا، مگر بیٹا میرا، پھر بھی بیٹا نہ کہوں، لال میرا، لگتے جگر میرا، دل کا ٹکڑا میرا، مگر وہاں پیشانی کو نہ چوموں، پیار نہ کرو۔ آقا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، مجھے یہ بتائیے۔ جب بات تعجب میں ڈال دینے والی ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا ان کا، آقا کہہ رہے وہاں پیشانی کو مت چومنا، پیار مت کرنا، سینے سے مت لگانا۔ نبی کے غلام بولے آقا عمل تو کروں گا مگر وجہ تو بتائیے۔ میرے آقا کریم کے جملوں پر غور کریں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے غلام سن، جس جگہ پر تیرا بچہ ہے اسی جگہ پر اور بھی بچے ہیں، ممکن ہے ان بچوں میں ایسے بھی بچے ہوں کہ جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، جن کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ او میرے غلام اگر وہاں جانے کے بعد تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکار لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما، تو وہ بچے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی، بلا کی محبت ان کے سینے میں تڑپ اٹھے گی، وہ سوچنے لگیں گے کاش اگر آج ہمارے باپ زندہ ہوتے، ایسے ہی بیٹا کہہ کر کے پکارتے، اس کی طرح سینے سے لگاتے، پیار کرتے، پیشانی کو چومتے۔ اور میرے غلام ان یتیم بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، باپ کی یاد آئے گی، دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یتیم بچوں کے دلوں کو توڑ دیا جائے، کیونکہ میں دنیا میں آیا ہوں تو دلوں کو توڑنا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا۔ اور میرے آقا کی تعلیم تو دیکھیں، سبق تو دیکھیں، سبق۔ وہ نبی جو یتیم بچوں کے دل کو توڑنا کا وارہ نہ کریں، وہ کب چاہیں گے ان کا غلام کسی کی زمین زبردستی غصب کر لے، کسی کا مال ہڑپ کر لے، کسی کے تھپڑ مار دے، کسی کو ستائے، ظلم کرے یا گھر سے نکال دے؟ وہ نبی کبھی نہیں چاہیں گے، وہ نبی کبھی نہیں چاہیں گے۔ بلکہ یاد رکھے کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ آقا نے فرمایا ہاتھ اور زبان سے۔ زبان سے مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کی برائی مت کیجیے، آپ کسی کی غیبت مت کیجیے، غیبت چغلی مت کریے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے میں عیب مت نکالو، ایک دوسرے میں برائیاں تلاش مت کرو، ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، جنہوں نے مال کو جمع کیا اس کو گن گن کر رکھا۔ ایحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں بلکہ وہ ان کو حطمہ میں لے کر کے چلا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں معلوم نہیں ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی روشن کی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ میرے بھائی کہیں پر بیٹھ کر کسی کی غیبت مت کیجیے، کسی کی چغلی مت کیجیے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ فرماتا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، ایک دوسرے میں عیب مت نکالو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ اور غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہو۔ کسی کے دل کو دکھانے والا، کسی کو تکلیف دینے والا، دکھ پہنچانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، مال کی زکات نکالی ہوگی، حج کر کے آیا ہوگا، میدان محشر میں سمجھے گا میرے پاس تو نیکیوں کا ذخیرہ ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج و زکات بھی ہے، میں تو کامیاب ہو ہی جاؤں گا، میں تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا۔ مگر اس نے دنیا میں یا تو کسی کی زمین غصب کی ہوگی، یا تو کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یا کسی کے تھپڑ مار دیا ہوگا، یا کسی کی برائی کر دی ہوگی، غیبت چغلی کر دی ہوگی۔ تو یاد رکھیے ان برائیوں کی بنیاد پر، ان گناہوں کی بنیاد پر جتنی بھی نے کیا یہ
ذخیرہ سمجھے ہوگا اس کے چہرے پر مار دی جائیں گی، اور وہ نیکیاں چہرے پر مارنے کے بعد برائی کرنے کی بنیاد پر جنت نہیں بلکہ اللہ اس کو جہنم عطا فرمائے۔ پھر کتنا بڑا افسوس اس دن ہوگا۔ آج یہ نہ سمجھے نیکیوں کا ذخیرہ۔ اچھا برائی کتنی بڑی بات کو کہتے ہیں؟ اجازت ہے تھوڑی دیر اور اجازت ہے اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ برائی کتنی بڑی بات کو کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کچھ آپ کو ملے اور میرا اور آپ کو اس پر عمل ہو۔ برائی کتنی بڑی بات کو کہا جاتا، دکھ پہنچانا۔ آج تو حالات بہت خراب ہو گئے، بہت خراب ہو گئے۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ آج بھائیوں میں نہیں بن رہی، بہن بھائیوں میں نہیں بن رہی، اولاد ماں باپ میں نہیں بن پا رہی۔ میں کہتا ہوں یار کیا کریں گے ہم؟ ہمارے پاس کتنی کیا کر رہے ہیں ہم؟ دن و رات تو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کی پوٹی ہمارے سروں پر رکھی ہے۔ معلوم ہے بہن سے آج ہمارا پیار نہیں۔ حضرت شیمہ میرے آقا کی بہن ہے۔ کس کی؟ میرے آقا کی۔ اور یہ سگی بہن نہیں ہے۔ کون؟ سگی نہیں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، یعنی رضائی بہن ہے۔ رضائی حقیقی بہن نہیں ہے۔ جن کا میرے آقا نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا، ان کی بیٹی ہے۔ اور محبت کا عالم بتاؤں، بات کو چھوٹ کر کے بتا دوں، ایک مرتبہ کوئی جنگ ہوئی تو کچھ گرفتار کر لیے گئے لوگ، اور اس قبیلے کے تھے جہاں پر حضرت شیمہ میرے نبی کی بہن تھی۔ اب ان لوگوں نے پیسے جمع کیے اکٹھا، کن کو؟ ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے کر۔ جمع کرتے کرتے حضور کی بہن کے گھر پہنچے، لوگوں نے کہا آپ بھی کچھ دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا محمد عربی کے پاس جائیں گے، کچھ قیدی کچھ لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے گرفتار کر لیے۔ حضرت شیمہ نے جب اتنا سنا بولی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، بغیر فدیے کے بغیر پیسے کے انشاءاللہ وہ سب کو رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کہا شیمہ کیوں چھوڑ دیں گے؟ پیسہ کیوں نہیں؟ فدیہ کیوں نہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ رشتے میں میرے بھائی لگتے ہیں۔ نہیں بولیں گے محبت سے؟ اور بہنوں کی یہ محبت ہوتی ہے، اگر بھیا چھوٹا ہونا اور وہ کھلاتی ہیں اور بہنیں اکٹھا ہو جائے نا اکٹھا۔ اور یہ میرے نبی کی بہن کی بھی عادت تھی، جب بہنیں آتی تھی بھائیوں کو لے کر کہتی تھی بھائی بڑا اچھا چاند سا چہرے والا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی ہے ہی نہیں۔ جب لڑکیاں یہ کہا کرتی تھی نا تو میرے آقا کی رضائی بہن حضرت شیمہ جب گود میں لاتی تھی اپنے بھائی کو محمد عربی کو، اور جب یہ آ کر کہا کرتی تھی یہ میرا بھائی تو سارے تمہارے بھائیوں میں نرالا ہے، حسن و جمال میں بھی لاجواب ہے، عادت میں بھی لاجواب ہے، اخلاق و کردار میں بھی لاجواب ہے، تو ساری بہنیں یہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی ہاں حضور کی بہن شیمہ یہ بات سچی ہے، جیسا تمہارا بھائی ہے ایسا ہم میں سے کسی کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ پتا چلا بہنیں بھائیوں کی تعریف کیا کرتی ہیں، بہنیں بھائیوں سے پیار کیا کرتی ہیں، بے حد محبت، بے حد عقیدت۔ اور یاد رکھیے بہن کا پیار ختم بھی نہیں ہوتا، ماں باپ کا انتقال ہو جائے بھلے، مگر بہنوں کا پیار بھائیوں سے برابر رہتا، ان کا پیار ختم نہیں ہوتا۔ حضرت شیمہ بہن بولی فدیہ نہیں، دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، ایسے چلو۔ گئے سارے لوگ، حضرت شیمہ بھی ساتھ میں، صحابہ ہاتھوں میں تلواریں لے کر کھڑے، تلواریں ہاتھوں میں، سامنے پہنچی، کہا تلواریں نیچے کو جھکاؤ۔ کہا کیوں؟ نہیں جانے دیں گے۔ کہا میں حضور کی بہن شیمہ ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، تلواریں نیچے کو جھک گئیں، جانے کی اجازت ملی، گئیں اندر، اور لوگ بھی ساتھ میں ہیں۔ آقا کریم سے عرض کیا دیکھا میرے مصطفیٰ نے پہچان لیا۔ مصطفیٰ سے عرض کرتی ہیں اے میرے بھائی تمہیں چھڑانے کے لیے آئے ہوں۔ حضور کے جملے تھے بہن تم نے زحمت آنے کی کیوں کی؟ تم وہیں سے کسی کو کہہ کر بھیج دیتی تو میں ان سارے کے سارے قیدیوں کو تمہارے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ تمہارے کہنے پر ہی چھوڑ دے۔ محبت سے بولیں کہ تمہارے کہنے آنے کی ضرورت نہیں، کہنے پر ہی چھوڑ دیتا۔ اب آئی تھیں، میرے آقا نے بہت سارا اب تحفے دیے، کچھ مال و دولت، کچھ تحائف پیش کیے۔ کہا بہن جب آئی ہو
تو بہنیں بھائیوں کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتی. اس سے مجھے تمہیں سبق یہ ملتا ہے اگر بہن دروازے پر آئے ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے تو وہ محبت کریں گے. بہن آئے گی ماں باپ سے ملے گی وہ دیں گے. لیکن میرے بھائی اگر ماں دنیا سے چلی جائے باپ دنیا سے انتقال کر جائے اور بہن تمہاری چوکھٹ پر آ جائے بہن تمہارے دروازے پر آ جائے تو مجھے مایوس مت کرنا بلکہ ماں کا پیار دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. آنے والی بہن کو بھائی کا پیار دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. بہن بھائی کا پیار دے اور جب گھر سے رخصت ہو تو کچھ نہ کچھ پیش کر دے کیونکہ آپ پیش کریں گے اور ماں باپ کا پیار دیں گے. دو طریقے پر عمل ہوگا جو نبی کا طریقہ تھا. مصطفیٰ نے بہن سے محبت کا ثبوت بھی دیا اور جب واپس کیا تو تحفہ بھی پیش کیا. آپ محبت کریں گے تحفے دیں گے تو انشاءاللہ بہن کے دل میں بھی پیار پیدا ہو جائے گا وہ بھی خوش ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل بھی ہو جائے. ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ مگر آج کل تو بھیا اگر اماں ابا ہوں تو ٹھیک ہے اور وہ نہ ہوں تو پھر تو بہنوں کی حالت ہی بری ہے. اب بھائی سوچ رہے ہیں اب تو بہن اگر گھر میں ہے تو جلدی سے شادی ہو جائے اور شادی ہو گئی تو بولے اب میرے گھر آئی نہیں. محبت کیجئے بہنوں سے پیار کیجئے. پیار کرنا یہ میرے نبی کا طریقہ. ان کو تحفے تحائف پیش کرنا گھر کے دروازے پر آئیں رخصت کرتے وقت یہ میرے نبی کا طریقہ. بہنیں بھائیوں سے محبت کریں. ایک بھائی کو بھائی سے بھی محبت ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے. سچی عقیدت سچی محبت انشاءاللہ زندگی اتحاد کے ساتھ گزاریں گے متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی. متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی. منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. یاد رکھیے گھر میں اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا بہن بھائیوں میں ماں باپ میں محبت ہوگی انشاءاللہ اس گھر کی خوشحالی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اللہ کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی اور جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. شرط یہ پہلے اتحاد ہو جائے. شرط یہ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے ایک دوسرے سے محبت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی کر زندگی گزارے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی کا دل نہ توڑا جائے کسی کو تکلیف نہ دی جائے کسی کو دکھ نہ دیا جائے تکلیف نہ پہنچائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ تکلیف دینا کتنی بڑی بات میں یہ کر رہا تھا کتنی بڑی بات سے مانا جا سکتا ہے. کتاب مکاشفۃ القلوب سنجیدگی کے ساتھ چند باتیں بتاؤں. ایک عورت میرے نبی کی بارگاہ میں آئی. وہ گٹی تھی جانتے ہیں نا گٹی کو ناٹقت کی. عرض و معروض کے بعد گفتگو کے بعد وہ عورت چلی گئی. حضرت عائشہ بھی موجود ہم سب کی ماں مصطفیٰ کی بیوی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی. سبحان اللہ. آقا کریم سر کرتی حضور یہ عورت بڑی گٹی تھی بڑی ناٹقت. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خبردار عائشہ تم نے اس عورت کی غیبت کر دی اس عورت کی چغلی کر دی. یا اس جلسے میں آنے والے حضرات لوگوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ذرا غور کریں ناٹقت بتا دینا. اگر غیبت چغلی ہے تو میں اور آپ اپنی زبان سے کتنی برائیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر کتنے عیب نکالتے پھر حال کیا ہوگا عالم کیا ہوگا. جہاں پر یہ آیت ایحب احدکم کنز الایمان اٹھائیے اعلیٰ حضرت نے جس کا ترجمہ فرمایا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. پوری قوم سنیت کا دنیا کہتی تم خواجہ کا ذکر نہیں کرتے صابر پاک کا ذکر نہیں کرتے فلاں بزرگ کا ذکر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم سب کا ذکر کرتے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ سب سے محبت کرتے ہیں. جو پیر شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے وہ ہمارا ہے. کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو سلسلہ غوث آدم تک پہنچتا ہے. مگر ایک جملہ میں کہتا ہوں اگر خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر اگر مسلمان بنایا ہے تو میرے امام احمد رضا نے دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. کیا نہیں
یعنی خواجہ کے بنائے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کی ایمان کی حفاظت میرے احمد رضا نے فرمائی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ حقیقت ہے. کیونکہ علم مصطفیٰ پر دلائل کے انبار لگا دینے کا نام ہے امام احمد رضا. عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام ہے امام احمد رضا. امام آدم کی فقاہت کا نام ہے امام احمد رضا. سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہی کم ہے. جو عشق امام احمد رضا نے پیغمبر اسلام سے کیا ہے اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. جب میرے احمد رضا کی نظر نبی کے حسن و جمال اور نبی کی تعریف جو قرآن میں بیان کی گئی اس پر پڑھی، اور وہ کیا آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، وہ دعا آپ کی زلفوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، واللیل اذا سجا آپ کی آنکھوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغى آپ کے سینے مبارک کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، الم نشرح لک صدرک آپ کی آمد پرہار کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور آپ کے مقام کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، انک لعلی خلق عظیم آج سے اور انکساری کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، انما انا بشر مثلکم اس پر نظر امام احمد رضا کی پڑی تو کہتے میں کیا کہوں، تو قلم کو اٹھایا لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن ایک پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، سوائے ہاتھ اٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ جو کنز الایمان امام احمد رضا نے لکھا اس کو اٹھائیے جہاں پر یہ آیت لکھی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. وہ حاشیے میں ایک روایت لکھی گئی اور ذرا غور کریں. میرے آقا کریم کے زمانے میں مصطفیٰ کے دور میں آقا کریم ایسا کیا کرتے تھے جب صحابہ جنگوں میں جاتے تھے تو دو لوگوں کے ساتھ ایک غریب کو کھانا بنانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ یہ غریب ان کے لیے کھانا بنائے گا، اس کو بھی کچھ پیٹ پل جائے گا، اس کو بھی مل جائے گا، گزارا اس کا بھی ہو جائے گا. میرے آقا کی زندگی تو دیکھیں. آقا کریم نے دو لوگوں کے ساتھ حضرت سلمان کو بھیجا. وہ گئے، وہ سو گئے، نیند آ گئی، کھانا نہیں بنا سکے، تیار کھانا نہیں کر سکے. اب جب اٹھے دونوں صحابی بولے کھانا کا تیار نہیں کر سکا، اب بنا لوں کا دیر ہو جائے گی، ایسا کرو نبی کے باورچی کے پاس جاؤ، آقا کریم کے جو باورچی ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جانے کے بعد ان سے کھانا مانگ کر لے آؤ. مجھے بتائیے ہماری اور آپ کی بھی ایک دوسرے سے ضرورت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے. اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا کہ کوئی امیر یہ سوچے غریب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. غریب سوچے مجھے مالدار کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں ہو سکتا. بادشاہ سوچے رعایا کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں ہو سکتا. رعایا سوچے بادشاہ کی ضرورت نہ پڑے تو نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے چیز بھی مانگتے ہیں. یہاں بھی ضرورت پڑی. نبی کے دونوں صحابی حضرت سلمان سے کہتے ہیں نبی کے باورچی کے پاس جاؤ، اور نبی کے باورچی کون تھے؟ حضرت اسامہ. ان کے پاس جاؤ، خادم مطبخ وہ ہیں، کھانا مانگ کر وہاں سے لے آؤ. ابھی حضرت سلمان گئے، حضرت اسامہ سے جا کر بولے کھانا دے دو. بولے کھانا نہیں ہے، ختم ہو گیا. جو بات تھی وہ انہوں نے صحیح صحیح بتا دی، کھانا نہیں ہے، ختم ہو گیا. اب یہ واپس پلٹ کر کے آ گئے اور آ کر کے بولے کھانا وہاں ختم ہو گیا ہے نہیں. دونوں صحابی بولو نے انہوں نے بخل کیا ہے. کیا کہا کہ انہوں نے کنجوسی کی ہے. عام لفظوں میں بتا دوں، وہ بولے کھانا ہوگا مگر اس نے دیا نہیں. کیا کہا؟ کھانا ہوگا مگر دیا نہیں. بس اتنا جملہ. کچھ ہی دیر کے بعد
اب جب یہ دونوں صحابی نبی کے پاس پلٹے، میرے آقا کریم نے چہرے کو پھیر لیا، چہرہ پھیرا مصطفیٰ نے، سمجھ گئے آقا ناراض ہیں، سمجھ گئے مصطفیٰ ناراض ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اگر نبی ناراض ہو گئے تو کوئی سینے سے نہیں لگا سکتا، کیونکہ نبی جس کو سینے سے لگا لے اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اور نبی جس کو ٹھکرا دے قسم خدا کی اسے کوئی سینے سے لگا نہیں سکتا۔ بات تو سچی ہے۔ نبی نے چہرہ پھیرا، سمجھ گئے مصطفیٰ ناراض ہیں۔ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے بڑا جانتے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آج جوڑ کر بولے حضور کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے منہ سے گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے، گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے، بو۔ بولے حضور ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کھایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا خبردار، تم نے میرے باورچی کی چغلی کی ہے، چغلی، تم نے میرے باورچی کی غیبت کی ہے، غیبت، اور غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ دینا کہ کھانا ہوگا دیا نہیں، صرف اتنا کہہ دینا کہ کھانا ہوگا دیا نہیں، نبی چہرہ پھیر لیں، نبی ناراض ہو جائیں، اور مصطفیٰ فرمائیں یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے۔ کبھی میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا، کبھی آپ نے بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا کہ نماز پڑھی، مسجد سے نکلے، کسی چوراہے پر بیٹھے، کہیں راستے میں 4 آدمی چل رہے ہیں، میری بہنیں مائیں 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہیں، کبھی سوچا ان کی زبان پر کسی کی برائی کے علاوہ کوئی جملہ آتا نہیں ہے، کسی کے اندر خامیاں نہ نکالیں، ایسا ہوتا نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ میں سب کو نہیں کہتا، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے میرے بھائی، نہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، نہ آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، دنیا سے جانا ضرور ہے۔ اگر یہ نمازیں بیکار ہو گئی، یہ روزے جو تھوڑے بہت رکھے اگر برباد ہو گئے، یہ زکوٰۃ جو کچھ نکالی ہے اگر ختم ہو گئی، حج کر کے آ گئے اگر یہ بیکار ہو گیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ عمل ایسی تو بیکار ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی نکال لیں، حج بھی کر کے آ گئے، مگر کہیں نہ کہیں یا تو بہن سے ناراض بیٹھے، یا بھائیوں سے ناراض بیٹھے، یا ماں باپ سے ناراض بیٹھے، یا کسی اپنے عام مومن بھائی کی برائی کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے اندر خامیاں نکال لیں، تو یاد رکھیے عبادت قبول نہیں ہو سکتی، سجدے قبول ہی نہیں ہو سکتے، یہ سجود رب کی بارگاہ میں کرنے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہمارے سجدے قبول ہو جائے، عبادت قبول ہو جائے، تو ایسی زندگی گزاریے آپ سے آپ کی بہن بھی راضی ہو، آپ سے آپ کے بھائی بھی راضی ہوں، آپ کے ماں باپ بھی راضی ہوں، پڑوسی بھی راضی ہوں، خاندان والے بھی راضی ہوں، رشتہ دار بھی راضی ہوں، یعنی ہر ایک کا حق ادا کیجئے، کیونکہ نبی کی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ کس کا حق کیا ہے، کیسے زندگی گزارے؟ جب سب کچھ ملتا ہے تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک، یعنی جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ اس انداز میں زندگی کو گزاریں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو کہنے والے یہ نہ کہیں گے کہ نبی کا غدار جا رہا ہے، بلکہ کہنے والے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی کا ایک وفادار غلام جا رہا۔ ورنہ تو اللہ فرماتا کلا لا وزر، کوئی پناہ دے گا نہیں تمہیں، کہاں میدان محشر میں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہیں اپنے رب کی جانب ٹھہرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں محبت اگر بیکار ہے، بہن بھائی راضی نہیں، ماں باپ راضی نہیں، رشتہ دار خاندان والے، ایک چیز اور بتاؤں، یہ علماء بیٹھے 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا جائز نہیں ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ، قطع تعلق، حرام حرام، رشتہ داری ختم کرنا، بات چیت ختم کرنا، محبت ختم کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ناراض ہو جائیں کسی سے بھی تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں۔ اور صلح کرانا، جھوٹ بولنا جائز ہے کہ مجھے بتائیے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے نا، ناجائز ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی
لعنت ہوتی. الکذب ینقص الرزق، آقا فرماتے جھوٹ رزق کو بھی گھٹاتا ہے. رزق جھوٹ سے بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رزق جھوٹ کو گھٹاتا بھی ہے. مگر میرے آقا فرماتے ہیں دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. جھوٹ بولنا جائز. دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، کیسے جھوٹ بولنا؟ آپ کسی سے یہ کہہ دیں دو میں جھگڑا، آپ اس کے پاس جائیں کہیں بھائی آپ تم ان سے ناراض کیوں ہو؟ بولے یار یہ وہ تو برائیاں کرتے، فلاں وقت لڑائی ہو گئی، فلاں وقت جھگڑا ہو گیا. اب یہ کہنے لگا یار ایسا تو نہیں ہے، میرے سامنے تو تمہاری وہ تعریف کر رہے اور مجھ سے تو یہ بھی کہہ رہے تمہاری اگر بات چیت ہو تو ہم تو بولنا بھی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے ناراضگی رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے سلام بھی کہا ہے، حالانکہ اس نے کہا نہیں، اس نے جھوٹ بولا نہیں بولا، ویسے ہی کہہ دیا تمہیں سلام بھی کہا ہے. تم سے وہ تو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تم سے تو ناراض نہیں ہے وہ. اب دوسرے کے پاس پوچھا، ان سے بھی ایسے ہی بولا بھائی تم سے وہ راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں، تمہیں تو سلام پیش کیا انہوں نے، میں نے جب بات چیت کی وہ تو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی بولے ہوئے ملا دو، اس سے بھی جھوٹ بول دیا، ان سے بھی جھوٹ بول دیا، دونوں کو لا کر کے اس میں ملا دیا، دعا سلام کرا دی. اور مصطفیٰ فرماتے مصطفیٰ چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں. اگر تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے اور وہ جب سلام کرتے ہیں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو وہ مصافحہ کر کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، وہ گلے مل کر جدا نہیں ہوتے، دعا سلام سے فارغ نہیں ہوتے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا. ذرا محبت سے بولیں. تو مجھے بتائیے جھوٹ جائز ہے دو میں اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کے لیے؟ اور آج تو حالات ایسے ہو گئے اگر یہ کسی میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے گھر آگ جلا کے تاپتا، بولے ان کا جھگڑا تو بڑھ جائے، ہے نا، ان کا جھگڑا تو کچہری تک پہنچے، کورٹ تک پہنچے، پولیس تک، تھانے تک پہنچے اور یہ خوب چکر لگائیں. حالانکہ اس کا 1 روپے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان کے علاوہ نقصان ہی نقصان ہے. اگر کچھ نماز میں پڑھ بھی رہا ہوگا، روزے کچھ رکھ بھی رہا ہوگا، کچھ مال کی زکوٰۃ نکال بھی دی ہوگی تو وہ بھی ختم، وہ بھی برباد. تو یاد رکھیے زندگی اچھی گزاریے، زندگی اچھی گزاریے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار کر کے گزاریے. آخری چند جملے جاتے جاتے آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. دنیا میں ہمیشہ مجھے اور آپ کو رہنا نہیں ہے. اگر ایک مسلمان سے ناراض ہو کر، وہ بہن ہو یا بھائی، ماں ہو یا باپ، پڑوسی ہو یا رشتہ دار یا خاندان والے، چلے گئے، اور یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ موت ہمیں پتہ تھوڑی ہے کب آئے گی، کوئی پتہ تھوڑی ہے. ناراض ہو کے چلے گئے، بغیر توبہ کیے مر گئے، تو جو میدان محشر قائم ہوگا نا ایک دن کتنا بڑا ہوگا سنا آپ نے؟ کانا مقدارو 50,000 سنہ، جس ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. کتنی؟ 50,000 سال کے برابر. انہم یرونہ بعیدا، اللہ فرماتا وہ تم اس کو دور سمجھ رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو ابھی نہیں آئے گا وہ دن، بنراہو قریبا. اللہ نے 29 میں بارے میں مکمل ذکر کیا، فرماتا ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، بہت جلدی آنے والا وہ دن، زیادہ دور نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتا یہ آسمان کچی چاندی کی طرح پگھل جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، یہ بلند پہاڑ اون کی طرح ہلکے پڑ جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، گہرا دوست بھی اپنے دوست کے بارے میں پوچھے گا نہیں، حالانکہ وہ اس کو عذاب میں گرفتار دیکھتا ہوگا، عذاب میں گرفتار دیکھتا ہوگا. وہ گہرا دوست کہ جس نے دنیا میں زندگی میں اتنا اپنی ماں کی باپ کی بات کو نہیں مانا جتنا اپنے دوستوں کی بات کو مانا. ایسا ہے آج، ایسا ہے آج. نوجوان اتنا ماں باپ کی بات نہیں مانتے
جتنا اپنے دوستوں کی مانتے ہیں، چاہے سنیما ہال آباد کرنا پڑ جائے، سوچتا دوست کی دوستی نہ ٹوٹے، چاہے زنا کرنا پڑ جائے معاذ اللہ، جھوٹ بولنا پڑ جائے، شراب پینا پڑ جائے، نمازیں چھوڑنی پڑ جائیں، مگر دوست کی دوستی نہ ٹوٹے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، ایسی دوستی مت کرو، بلکہ دوستیاں ایسی اختیار کرو کہ تم نمازی نہ ہو تو تمہیں نمازی بنا دے، تم زکوٰۃ نہ دیتے ہو زکوٰۃ دینے والا بنا دے، یعنی تمہیں دیندار بنا دے، دیندار۔ اگر ایسا دوست تم نے اختیار کیا ہے تو وہ دنیا میں بھی ساتھ دے گا، قبر میں پہنچیں گے وہاں بھی ساتھ دے گا، انشاءاللہ میدان محشر میں پہنچیں گے وہاں بھی ساتھ دے گا، وہاں بھی ساتھ دے گا، دیندار۔ چلو یہ تو دوست کی بات تھی کہ اماں ابا ساتھ دیں گے، سنتے رہتے نہیں دیں گے، مگر کہیں گے کہ یہ بھی سن لیں، ساتھ تو نہیں دیں گے، مگر وہ کہیں گے کیا؟ یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجرم آرزو کرے گا، مجرم ہوگا کون؟ جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، وہ مجرم آرزو کرے گا مولا باپ کا فدیہ دے کر مجھے چھوڑ دیا جائے، تو آج اپنا باپ دینے کو تیار ہوں، ماں کا فدیہ دے کر اگر مجھے چھوڑ دیا جائے اپنی ماں کو دینے کو تیار ہوں، بہن بھائی کا فدیہ دے کر اگر مجھے چھوڑ دیا جائے اپنے بہن بھائی دینے کو تیار ہوں، بیٹے بیٹیاں بیوی اولاد کنبے والے زمین کی ساری چیزیں دے کر اگر چھوڑ دیا جائے تو میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں جائے گی ماں باپ کی محبتیں، کہاں جائے گا بہن بھائی کا پیار کہ آج اپنے بچنے کے لیے سب کو دینے تیار، مگر شمشاد رضا نعیمی چاہتے چاہتے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، باپ کا فدیہ دے کر انسان بچ نہیں سکتا، ماں کا فدیہ دے کر بچ نہیں سکتا، بہن بھائی کا، اولاد کا، رشتہ داروں کا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کا فدیہ دے کر بچ نہیں سکتا۔ ہاں جہاں پر سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساری محبتیں ساتھ چھوڑ دیں گی، وہاں پر ایک ذات ساتھ دے گی، اور اسی ذات کا نام ہے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مصطفیٰ وہاں بھی ساتھ دیں گے، زور سے بولو وہاں بھی، انشاءاللہ وہاں بھی ساتھ دیں گے۔ شاعر کہتا تجھ کو کیا دیں گے، یہ شاہد و سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے فقط ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور کیا ہے بدعت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے، اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا بھی ہے، اور جب جانا ہے تو قبر کی تیاری بھی کرنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور معلوم ہے حالات کیا ہوں گے؟ کچھ لوگ ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے پسینے میں، پسینہ جانتے ہیں، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کولے تک، کچھ کاندھوں تک، کچھ کے پسینہ دونوں ہونٹوں کے درمیان تک ہوگا، ایسا لگا ہوگا جسے لگام پڑی ہے۔ وہ میرے بھائی یہ زمین اس حالت میں نہیں رہے گی۔ قرآن کی ایک آیت یوم تبدل الارض الی آخر الآیہ، اس زمین کو بدل دیا جائے گا۔ مفسرین کرام کے دو قول ہیں، یا تو زمین چاندی کی یا بالکل اکسار کر دی جائے گی۔ اس وقت حالات کیا ہوں گے؟ خدا کی پناہ مانگیے، پیاس کی بنیاد پر زبانیں باہر کو نکلی ہوں گی، گرمی کی وجہ سے بدن بھڑکتی ہوں گی۔ اسی پر نظر جب امام احمد رضا خان کی پڑتی ہے، احسان ہم سنیوں پر دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ دعا مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگو۔ سب حضرات آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کو ترشہ جود و عطا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب چلنا پڑے سرے شمشیر پر رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، اور یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث آدم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو۔ زور سے کہہ دے آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ یہ دعا مقبول ہو گئی تو بیڑا پار۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ، اخلاق و کردار، چال و چلن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پڑوسی، رشتہ دار، کنبے والے، خاندان، بہن بھائی، ماں باپ، یہ سب کیسے پیش آنا ہمیں، یہ نبی کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے۔
نبی نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے، اسی سبق کو پڑھ کر اسی نبی کی زندگی کے طریقے پر گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ گزاریں گے انشاءاللہ، میں وعدہ نہیں کراؤں گا آپ سے، لیکن انشاءاللہ ضرور کہلواؤں گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، میں یہ دعا اللہ سے کروں گا، یہاں بھی میرے یہاں بھی اگر جھگڑا مسلمانوں میں ہے تو اللہ ان میں صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی بہن اگر ہم سے آپ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ راضی کر لیں گے تو بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ نہیں کراؤں گا۔ دنیا کہتی ہے ہم نبی کے نام پر جان دے دیں گے، کہتی کہ نہیں؟ اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ، کتنی لوگ ہیں کہ نبی کے نام پر جان دیں گے، تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے کہ نہیں؟ اٹھا دیں گے، سب لوگ اٹھا دیں گے اور کہیں گے ہاں ہم نبی کے نام پر جان دیں گے۔ لیکن میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس پر عمل کی امید بھی آپ سے میں رکھوں گا۔ میں کہوں گا آپ نبی کے نام پر جان مت دیجیے۔ جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، بس نبی کے طریقے پر چلنا شروع کر دیجیے۔ بس نبی کے طریقے پر چلنا شروع کر دیجیے، بس نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیجیے تو انشاءاللہ بیڑا پار، انشاءاللہ بیڑا پار۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر مجھ سے بولنے میں کچھ خطائیں ہو گئی ہوں تو میں ان علماء کو آپ کو گواہ بنا کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے، کمیٹی والوں نے، سب نے مل کر، بستی والوں نے جس محفل کو سجایا، یہ آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ آپ نے جو محنتیں کی ہیں اس پروگرام کو سجانے میں، آپ نے اس پروگرام کو نبی کے جلسے کو کرانے میں، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے پیسے کو قبول فرمائے، اللہ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جن نوجوانوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک شاعر نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے تعلق سے ایک ذہن دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ غم زدوں کے واسطے غم خوار ہونا چاہیے، غم زدوں کے واسطے غم خوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، اور مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو۔ ذرا غور کریں مصرے پر، مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور آخری مصرے مجھے بہت پسند ہیں اور میں یہ اپنی تقریر کے اخیر میں پڑھا بھی کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے زندگی کے ہیں دو جہاں، ذرا میری طرح توجہ کیجیے، زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک دو جہاں، اور ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چلتی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو، ارے بول نہیں رہے، موت سے تو نہیں ڈر رہے ہو تو دعا کرنا بھی آ جائے۔ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا، دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے نا، تو گھبرائیے مت، یہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور آئے گی تو پھر چھوڑے گی نہیں۔ تو شاعر کہتا جو چلتی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں، بس اتنی سی زندگی ہے تو کریں کیا۔ بڑا اچھا ذہن شاعر نے دیا، وہ کہتا پیارے سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا۔ اور زور سے بولیں، ہاں لگنا چاہیے جلسہ شروع ہو رہا، محبت سے بولیں، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کا، پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں، ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں، ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں، اور جب وہ ساتھ ہوں گے تو بیڑا
بیڑا انشاءاللہ پار ہے، کوئی شک کی گنجائش تو ہے ہی نہیں، بیڑا۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا تیرے نبی کی شان تو بہت بہت عرف و اعلیٰ، کتنی بہت بہت عرف و اعلیٰ، اور کتنی اعلیٰ مجھے تھوڑا سا ذہن دیا، میں اسی پر 10 منٹ انشاءاللہ اجازت ہے تو محبت سے بولیں۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا تیرے نبی کی شان تو بہت بہت عرف و اعلیٰ، کما حق کہوں میری زبان اس قابل نہیں جو تعریف کر سکتے ہم اور آپ، اتنی عرف و اعلیٰ، اتنی عرف و اعلیٰ کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ نے جو آخری پیغمبر کو دیا وہ مرتبہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جلس الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینتظرون له الى آخر الحدیث۔ حدیث لمبی ہے، اس کا مفہوم آپ سماعت کریں اور میرے نبی کی عظمت دیکھیں، میرے نبی کی شان دیکھیں، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ صحابہ کرام کی انجمنیں، آقا کریم بھی تشریف لائے، صحابہ پہلے نبیوں کا ذکر فرما رہے تھے، نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی دوران میرے تمہارے پیغمبر آ گئے، تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا او میرے صحابہ تم کر کیا رہے ہو؟ صحابہ بولے آقا پہلے نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی کہتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت نوح نجی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آقا نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، خبردار میرے صحابہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی جگہ پر ہیں، نوح نجی اللہ اپنی جگہ پر ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی جگہ پر ہے، ابراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ انا حبیب اللہ، مگر خبردار میرے صحابہ میں خلیل اللہ نہیں، میں نجی اللہ نہیں، میں کلیم اللہ نہیں، بلکہ میں حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ پھر آقا فرماتے میں حبیب اللہ، آپ کہو گے خلیل اللہ، خلیل کا معنی بھی گہرے دوست کے آتا ہے، حبیب اللہ، حبیب کا معنی بھی گہرے دوست کے آتا ہے، پھر فرق ہوگا کیا؟ حضرت ابراہیم بھی گہرے دوست ہیں، حضرت آقا کریم بھی گہرے دوست ہیں، پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ تو ان علماء سے تعریف پوچھئے، یہ تو لغوی معنی ہے، خلیل کبھی گہرے دوست کے، حبیب کبھی گہرے دوست کے، مگر اب اصطلاح میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں خود کا اپنا کام، ہر کام اس لیے ہو اللہ راضی ہو جائے، مگر حبیب کی تعریف یہ ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں اللہ کا ہر کام اس لیے ہو کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، نبی کی رضا چاہتا ہے، آمینہ کے بیٹے محمد کی رضا چاہتا ہے۔ وہی نبی فرماتے اللہ انا حبیب اللہ، اے میرے صحابہ میں حبیب اللہ ہوں، ولا فخر، مگر میں بات پر فخر نہیں کرتا، فانا حامل الحمد یوم القیامہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے او میرے صحابہ اللہ نے مجھے وہ شان دی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن لباء الحمد، اس کو حمد و ثنا کا جھنڈا کہا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میں اٹھاؤں گا، اور مصطفیٰ نے فرمایا جب اس جھنڈے کو میں اٹھاؤں گا جتنے پیغمبر اور ان کی امتیں دنیا میں تشریف لائی ہے وہ سارے نبی اور ان کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ آقا کی شان تو دیکھیں، عظمت تو دیکھ، آقا فرما رہے سب کے ساتھ جھنڈے کے
نیچے ہوں گے نیچے. اچھا اجازت تو ایک بات یہاں پر بتا دوں. حامل الحمد یوم القیامہ، آقا نے فرمایا حمد و ثنا کا جھنڈا میں اٹھاؤں گا. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ربیع الاول شریف کے موقع پر جھنڈا ہم اٹھاتے ہیں اور میدان محشر میں مصطفیٰ اٹھائیں گے. میدان محشر میں مصطفیٰ اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ آج دنیا میں جو جتنی محبت سے جھنڈا اٹھائے گا، انشاءاللہ اتنی ہی محبت سے میدان محشر میں جب نبی اٹھائیں گے تو جھنڈے کا اللہ سایہ بھی عطا فرمائے. اور جو اٹھائے گا ہی نہیں اسے سایہ ملے گا بھی نہیں. جو اٹھائے گا ہی نہیں اسے سایہ ملے گا بھی نہیں. اور الحمدللہ ہمارے نبی تو جھنڈے والے ہیں. محبت سے بولیں اور زور سے بولیں. درود تاج سنانا. صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم. درود تاج میں صاحب التاجی تاج والے ہیں مصطفیٰ، والمعراجی معراج والے ہیں مصطفیٰ، والبراقی براق والے ہیں مصطفیٰ، والعلم عربی میں یہ علماء بیٹھے عربی میں علم کہتے جھنڈے کو، اس میں فرمایا گا جھنڈے والے ہیں مصطفیٰ، جھنڈے والے مصطفیٰ. تو جب نبی جھنڈے والے تو ہم جھنڈا کیوں نہ اٹھائیں؟ محبت سے اٹھائیں گے انشاءاللہ میدان محشر میں نبی کا جھنڈا نصیب ہوگا. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں جھنڈا اٹھاؤں گا، جتنے پیغمبر ان کی امتیں دنیا میں آئی ہیں وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ. آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، قیامت کے دن جنت کی زنجیر کو سب سے پہلے میں ہی ہلاؤں گا. وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ. مصطفیٰ فرماتے اولین و آخرین میں یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، سب سے زیادہ عزت اللہ کے نزدیک آقا فرماتے میری ہے. ولا فخر. مگر مصطفیٰ فرماتے میں ایک بات پر فخر نہیں کرتا. عاجزی تو دیکھیے میرے نبی کی، انکساری تو دیکھیے میرے مصطفیٰ کی. آقا فرماتے سب سے زیادہ عزت اللہ کے نزدیک میری ہے، مگر میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. وانا اول الناس شافع و مشفع. آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، تو اس وقت سب سے پہلے لوگوں میں شفاعت میں فرماؤں گا. اور جس کی شفاعت کو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، آقا فرماتے وہ مجھ محمد ربی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. نعرہ تکبیر. سوائے ہاتھ اٹھیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. آقا فرماتے میں شفاعت فرماؤں گا سب سے پہلے اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی شفاعت کرنے کے تعلق سے، میں آپ تک پہنچا دوں. حدیث لمبی ہے. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط الى آخر الحدیث. حدیث لمبی ہے، مفہوم آپ تک پہنچا دوں. شفاعت مصطفیٰ بھی فرمائیں گے، مگر اور لوگ بھی ہوں گے جن کو اجازت ملے گی نبی کے صدقے میں، کیونکہ صدقہ تو مصطفیٰ کا ہے نا. دنیا میں ہم آئے مصطفیٰ کا صدقہ، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مصطفیٰ کا صدقہ، پوری کائنات کا وجود یہ مصطفیٰ کا صدقہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان بولے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لکھے، مکین و مکہ تمہارے لکھے، چنین و چنا تمہارے لکھے، بنے دو جہاں تمہارے لکھے، ذہن میں صبح تمہارے لکھے، بدن میں ہجا تمہارے لکھے، ہم آئے یہاں تمہارے لکھے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لکھے. ذرا زور سے بولے اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں. انشاءاللہ جملہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے. اور میرے نبی کی شان اعلیٰ حضرت بیان کی تو کل سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ.
وہ نبی ہی کی شان ایسی ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ شفاعت تو وہاں نبی فرمائیں گے، مگر کچھ لوگوں کو اور بھی اجازت ملے گی. صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا. کسے دو لوگ صراط پر جمع ہوں گے، ایک عابد ہوگا ایک عالم ہوگا. سبحان اللہ. عابد کہتے جو عبادت کرتا ہو، عبادت گزار. عابد اور عالم صراط پر جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ عابد سے فرمائے گا جا تو جنت میں چلا جا، انعام دیا میں نے تجھے یہ اس کا جو تو نے دنیا میں میری عبادت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، تو نے حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اچھی زندگی گزار کر کے آیا، جب میں نے انعام اس کا یہ عطا فرما دیا ہے تو جنت میں چلا جا. اللہ تعالیٰ عابد کو جنت میں بھیج دے گا. عالم سے کہے گا ٹھہر جا. عالم رک جائے گا پل صراط پر. ان علماء کی قدر کیجئے. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. میں یہاں آپ کے یہاں آیا، میں نے آپ کے اندر جو محبت دیکھی، آپ کے اندر جو عقیدت دیکھی، بالکل دل کے گہرائیوں سے. اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. میں اتھا دل کی گہرائیوں سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں، آپ جتنا پیار علماء سے کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ محبتیں، یہ پیار کرنا آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا. قبر میں پہنچیں گے وہاں بھی کام آئے گا. اب میدان محشر میں پہنچیں گے اللہ وہاں بھی آپ کو سلامت رکھے گا اور انشاءاللہ ان محبتوں کا صلہ عطا فرمائے. بے پناہ پیار آپ لوگ کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کے پیر تو پالنے میں دکھائی دے جاتے ہیں. انا چولہے پر ہانڈی رکھی ہو، چاول پک گئے یا نہیں پکے، ایک چاول کو نکال کر کے دیکھ لیا جاتا، سارے چاولوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے سبھی کو دیکھا جائے، چند لوگوں کو دیکھ لی جاتا تو اندازہ ہو جاتا کتنی محبت ان کے اندر ہے، کیسا ان کا یہ بستی ہے، کیسا علاقہ ہے. الحمدللہ میں آپ سے بہت اچھا مطمئن دل خوش ہو گیا، باغ ہو گیا. آپ علماء کی قدر کرتے ہیں، سے محبت رکھتے. اللہ فرمائے گا عالم تو ٹھہر جا، رک جا. عرض کرے گا مولا مجھے کیوں روک دیا گیا، مجھے کیوں رکنے کا حکم دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا عالم تو نے دنیا میں رہ کر میرے نبی کی حدیث کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا. تو نے میری مقدس کتاب جو میں نے اپنے نبی پر نازل کی، جس کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، وہ کتاب تو نے پڑھی. اس نبی کی کتاب کو تو نے پڑھ کر عمل بھی کیا. تو اس عمل کرنے کی بنیاد پر نبی کے صدقے آج میں تجھے اتنا پاور دیتا ہوں، اتنے اختیار دیتا ہوں کہ تنہا جنت میں نہ جا، بلکہ جتنے لوگ تجھ سے محبت کرتے تھے جا. تو جن لوگوں کو چاہے تجھے اختیار ہے، جن کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء، شان علماء، نعرہ تکبیر. جن کو چاہے جنت میں لے کر چلا جا. خدمت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کھانا کھلانا تو بہت بڑی بات، مسافہ کرنا علماء سے بہت بڑی بات، ان کی باتوں کو سن کر عمل کرنا تو بہت بڑی بات. اما تعریفونی انا الذی سقیتک شربۃ، اما تعریفونی انا الذی وهبت لک بزوا. میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پولیس رات وہ لگا ہوگا گزرنا ہمیں اور آپ کو ہے کیا نہیں؟ ایک ترازو، میزان، عمل تولے جائیں گے، وہ بھی لگی ہوگی، ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اس وقت میں دو گروہ ہوں گے، ایک جنتیوں کا، ایک جہنمیوں کا. ایک جنتی، ایک جہنمی. اور ان جہنمیوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی پیٹھ پر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی. کسی سرٹیفکیٹ پر اگر مہر لگا دی جائے تو وہ پکا ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ اب جہنم کی مہر لگ گئی تو جہنمی تو پکے ہو گئے کیا نہیں؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. میں جہنمی ہونے پر سبحان اللہ نہیں بلوا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ یہ سوچیں، میں نے خود دل چاہا کیونکہ اللہ نبی نے کیا عطا فرماتا ہے. اور زور سے بولیں. مجھے اب یہ لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہوا ہے. اب یہ مت سوچنا پتہ نہیں کتنی رات تقریر ہوگی، ہے نا، کہ پھر سے شروع ہوگی. مگر الحمدللہ میں جب بول رہا تھا پہلے نے تو جو آواز تھا اس میں بھی اللہ نے برکت دی، اور یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کا صدقہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اس منزل تک پہنچا دیا کہ کچھ باتیں آپ سے اور کر سکتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. عمل تولے جائیں گے، ترازو لگی ہوگی، پولیس راہ سے گزرنا. لیکن ایک بات کبھی آپ نے سوچا، اللہ تو جانتا ہے نا کتنے بندے گناہگار ہیں، کتنے نیکوکار ہیں، سب جانتا اللہ. زور سے بولو اللہ
سب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ میدان محشر قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میزان لگانے کی، پولیس راہ سے گزارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو جانتا ہے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیتا، جنتیوں کو جنت عطا کر دیتا۔ اسے یہ حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ عمل تولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پولیس راہ سے گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں میزان لگایا جائے گا؟ کیوں عمل تولے جائیں گے؟ کیوں صراط سے گزارا جائے گا؟ پوری بات کو اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا نے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی میزان اللہ اس لیے نہیں لگائے گا کہ وہ معاذ اللہ نہیں جانتا کون گناہگار ہے کون نیکوکار، پولیس راج سے وہ اس لیے نہیں گزارے گا معاذ اللہ کہ اللہ نہیں جانتا ہو، اللہ جانتا ہے، مگر وہ اس لیے گزارے گا وہ اپنے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ میدان محشر جو قائم ہوگا نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، میدان محشر جو قائم کیا جائے گا مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اور سنیں نبی کی شان اس دن ہوگی کیا، نبی کی عظمت مقام ہوگا کیا؟ ایک حدیث پاک اور ہے، اس میدان محشر میں جب پیاس کی بنیاد پر زبانیں باہر کو نکلی ہوں گی، گرمی کی وجہ سے بدن بھاگتے ہوں گے، لوگ سوچیں گے چھٹکارا مل جائے اس پریشانی سے، جلد حساب و کتاب ہو جائے، کوئی ہمیں بچا لے، کوئی مدد کر دے۔ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے آپ تو ابو بشر ہو، ہم سب کے باپ ہو، مدد کر دو۔ وہ کہہ دیں گے میں مدد نہیں کر سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے مدد کر دو، سب کے سب نبی کہہ دیں گے ہم تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ کہیں گے پھر کرے گا کون؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ یاد دلائیں گے آج میدان محشر میں اس کام کو اگر کوئی کر سکتا ہے تو کوئی اور نبی نہیں بلکہ آمینہ کے بیٹے عبداللہ کے لال محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے مصطفیٰ کریں گے اس کام کو۔ اب سب کو یہ بات یاد آ جائے گی، ہم دنیا میں سنتے تو تھے، آپ سنتے ہو کہ نہیں کہ مغفرت کا پروانہ نبی کی چوکھٹ سے ملے گا، نجات کا پروانہ نبی کی چوکھٹ سے ملے گا، بخشش کی پروانہ آقا کریم کی چوکھٹ سے ملے گا۔ مگر پھر وہاں یاد آئے گا کیوں نہیں؟ سب سے پہلے نبی کے پاس جائیں گے کیوں نہیں؟ اس میں بھی نکتہ ہے ایک، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر ڈائریکٹ سب لوگ آقا کریم کے پاس چلے جاتے تو لوگ حضرت آدم کی امت یہ کہہ سکتے تھے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ کام تو ہمارے نبی بھی کر دیتے۔ موسیٰ کی امت کہہ سکتی تھی کوئی کمال نہیں، یہ کام تو ہمارے نبی بھی کر دیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ دلوں سے مٹا دے گا، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے تاکہ کسی بھی امت کو یہ کہنے کی مجال نہ رہے کہ یہ کام تو ہمارے نبی بھی کر دیتے۔ رب یہ دکھائے گا آج میدان محشر میں جو کام کوئی نبی نہیں کر سکتا وہ کام میرا آخری پیغمبر آمینہ کا بیٹا کر کے دکھائے۔ میرے نبی کی عظمت دے کے شان دے کے وہ نبی اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو وہ میدان محشر قائم ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا دو گروہ ہوں گے، جنتیوں کو اور ایک جہنم کو۔ کچھ ایسے ہوں گے جہنم کی مور لگ چکی ہوگی، جہنم واجب، اگر حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نیک بندے کو پانی پلا دیا ہوگا، یہ ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی لا کر دے دیا ہوگا۔ اس کی نظر ان علماء پر، ان نیک بندوں پر، بعمل لوگوں پر پڑے گی، ہاتھ دامن کو پکڑ لے گا، یہ عرض کرے گا جہنمی جنت میں جا رہے ہو، پہچانتے نہیں مجھے، امت عارفونی مجھے پہچانتے نہیں، انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں کہ جس نے تم کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ امت عارفونی انا الذی وهبت لک وضوءا، کوئی کہے گا مجھے پہچانتے نہیں، میں وہ ہوں میں نے تم کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا۔ یہ کہے گا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ اس کا صلہ چاہیے، آج اس کا بدلہ چاہیے، بدلہ
کام جہنمی ہے جہنمی، دعا کرو جنتی بن جائے۔ قسم خدا کی لائق تعریف خوش نصیب ہے وہ لوگ جو بعمل لوگوں کی خدمت کرتے، بعمل علماء سے محبت کرتے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، عرض کریں گے پروردگار تو نے، پروردگار ہمیں دنیا میں علم دیا، ہم نے عمل بھی کیا، مولا آج ہم جنت میں جانے، مگر اس نے مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، کوئی کہے گا مولا اس نے وضو کے لیے پانی لا کر کے دیا تھا، اس کی پیٹھ پر جہنم کی مور لگ چکی ہے، مگر اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یہ اس کا بدلہ مانگ رہے، آج تو میری دعا کی برکت سے ان جہنمیوں کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان علماء کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ سنیں آپ، اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ شان کیوں نہ ہو، میرا آقا نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، وہ نبی کے وارث سے بڑھ کر کسی وارث کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو شان جو مقام میرے حبیب کو دیا، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور نبی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر نے ایک ذہن دیا کہ صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو احساس تعظیم نبی کا جس کے سینے میں عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آخری جملے نبی کی شان میں بیان کر کے اپنی تقریر ختم کر دو۔ اب آپ یہ مت سوچیے گا پتہ نہیں پھر 1 گھنٹہ تقریر ہوگی کیا، ہے نا، جیسے 2:30 بج چکے ہیں، مجھے لگ رہا ہے غالباً 2 گھنٹے شاید تقریر کو ہو گئے، 2 گھنٹے، ہے نا۔ اللہ سلامت رکھے، آپ نے تقریر سنی، اللہ خوب سلامت رکھے آپ کو، اور اللہ اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں کاروبار میں خوب بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جتنے بیٹھیں، اگر ہم میں سے ہمارے گھر میں سے کوئی بھی بیمار ہو، اللہ شفا عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ چند جملے میرے نبی کی شان عظمت، ہے نا، جو شان جو مرتبہ ہمارے نبی کا وہ اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی سے بھی قرآن میں خطاب کیا، یعنی کلام کی، بات چیت کی، گفتگو کی، اللہ نے اس نبی کا نام لے کر گفتگو کی، نام لے کر حضرت عیسیٰ سے کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا، حضرت داؤد سے خطاب کیا، نام لے کر کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کیا، نام لے کر کیا، یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت عیسیٰ سے خطاب کیا، نام لے کر کیا، حضرت موسیٰ سے خطاب کیا، نام لے کر کیا، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ قرآن پڑھتے جائیے، جتنی بھی نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور ان سے خطاب کیا ہے، ان کا نام لے کر خطاب کیا ہے، مگر قربان جائیے اپنی نبی کی شان پر، قربان جائیے اپنے نبی کی عظمت پر۔ اللہ نے جب اپنے آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی سے جب خطاب کیا ہے تو نام لے کر خطاب نہیں کیا، نام لے کر نہیں، بلکہ آداب و القابات کے ذریعے پکارا، کہیں ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں ایھا النبی کہہ کر کے پکارا، کہیں ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، کہیں ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، کہیں طٰہٰ و یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں بشیر و نذیر کہہ کر کے پکارا، کہیں طٰہٰ و یاسین کہہ کر کے پکارا، یعنی پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے کہ اس کا نام لے کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس نبی کو آداب و القابات کے ذریعے پکارتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک، کہیں ان کے معبود نبی پکارا نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا نام لے کر قرآن میں خطاب نہیں کیا، بلکہ آداب و القابات کے ذریعے پکارا۔ جو شان جو مرتبہ اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور میرے نبی کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے شہر کو بھی مقام مل گیا۔ یہ شعر سن لیں اور میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔
دل کی تختی پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو اور موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نبی کی شان بیان کرتے ایک شاعر نے کہا رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ میرے رب نے اللہ کے رسول کو یعنی اپنے حبیب کو تمام کمالات، اختیارات، خوبیاں دے کر، قاضی حاکم اعلیٰ بنا کر اللہ نے اس دنیا میں ہمارے نبی کو بھیجا۔ جو مقام، جو شان، جو عظمت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس نبی سے سچی محبت کیجیے، اس نبی سے سچا پیار کیجیے، اس نبی سے سچا عشق رکھیے، اور جس نبی کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی اسی نبی کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بھی بنایا ہے نا، اسی نبی کی زندگی کو۔ تو اس نبی سے سچی محبت، سچا پیار کیجیے۔ آپ اس نبی کی ایک سنت کو اگر زندہ کر دیں گے، کتنا؟ ایک سنت کو۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ایک سنت کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کے زندہ کرنے پر۔ میں وعدہ نہیں کراؤں گا، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ توفیق دے تو جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں وہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم آج سے نبی کی سنت پر عمل کریں گے کہ اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں گے۔ میں وعدہ نہیں کراؤں گا لیکن آپ نیت کر لیں، جو نیت کریں وہ پکی کر لیں، جو نیت کریں وہ کٹائیں نہیں، کیونکہ میں اگر آپ سے ہاتھ اٹھوا لوں، کھڑا کر لوں، کون کون ہے داڑھی نہیں مڑائیں گے، اور آپ کھڑے ہو جائیں وعدہ کر لیں اور پھر وعدہ خلافی ہو جائے، مڑا دیں تو وعدہ خلافی بھی میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے نا۔ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یہ بھی میرے نبی کا طریقہ۔ تو نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ سنتیں زندہ کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ ایک پانی کے پینے پر کئی سنت ادا ہوتی ہیں، ایک پانی کے پینے پر آپ بیٹھ کر پئیں گے یہ بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے پئیں گے یہ بھی ایک سنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں گے یہ بھی ایک سنت، سر ڈھانک کر پئیں گے یہ بھی ایک سنت، 3 سانسوں میں پئیں گے یہ بھی ایک سنت، پانی پی کر الحمدللہ کہیں گے یہ بھی ایک سنت۔ 7 سنتیں ایک پانی کے پینے پر ادا ہوتی ہیں۔ آپ نے پانی پیا پیاس بجھانے کے لیے، کھڑے ہو کر پئیں گے تب بھی پیاس بجھ جائے گی، سنت کے طریقے پر پئیں گے تب بھی پیاس بجھے گی۔ پانی پیاس بجھانے کے لیے پیا جاتا، تو کیوں نہ اس انداز میں پیجئے کہ آپ کی پیاس بھی بجھ جائے اور 7 سنتیں زندہ ہو جائیں تو 700 شہیدوں کا ثواب بھی۔ طریقے پر عمل کیجئے، اچھے کام کیجئے۔ لا علمی کی بنیاد پر مجھ سے بولنے میں جو بھی خطائیں ہو گئی ہوں میں سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ میری ان خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ میری ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں بھی اور آپ حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، لا